غضنفر تیز رفتاری سے بائک دوڑاتے ہوئے اسلم بھائی کے اڈے پر پہنچا۔ چل بھائی غضنفر، چہرے پر مظلومیت طاری کر اور ڈرامے کے لیے تیار ہو جا۔ غضنفر بائک سے اتر کر چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بڑبڑایا اور روحانچی شکل بنا کر دروازے پر تعینات گارڈ کی جانب بڑھنے لگا۔ اس کے تعاقب میں وہاں موجود وقار کچھ فاصلے پر بائک کھڑا کر کے اسلم بھائی کے اڈے نما پرانے طرز کے بنگلے کا معائنہ کرنے لگا۔ کون ہے بے تو؟ غضنفر کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر گارڈ نے اسے خوشمگی نگاہوں سے گھورتے ہوئے پوچھا۔ اسلم بھائی سے کہو غضنفر آیا ہے۔ غضنفر نے جواب دیا۔ گارڈ نے سرتا پیر اسے گھورا اور پھر سر ہلاتے اندر چلا گیا۔ چلو اسلم بھائی بلا رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد جب وہ لوٹا تو غضنفر کو اپنے ساتھ اندر لے گیا۔ غضنفر کے گارڈ کے ساتھ اندر جاتے ہی وقار دبے پاؤں گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ بنگلہ انتہائی پرانے طرز کا بنا ہوا تھا۔ وقار چھپتے چھپاتے بنگلے کے پچھلے حصے پر جا پہنچا۔ بنگلے کے پچھلے حصے کی جانب ایک چھوٹا اور تنگ دروازہ تھا جو بھڑا ہوا تھا۔ وقار اپنے چاروں اطراف نگاہ دوڑاتے دبے پاؤں اس دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ وہ ایک اسٹور نما چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں دیوار پر نصب کھوٹیوں میں چند قمیضیں لٹکی ہوئی تھیں۔ غالباً اس اسٹور کو اسلم بھائی کے ساتھی کپڑے تبدیل کرنے کی غرض سے استعمال کرتے تھے۔ وقار نے ایک نظر قمیضوں پر ڈالی اور پھر کچھ سوچتے ہوئے ان میں سے ایک قمیض اٹھا کر اپنے لباس کے اوپر سے پہننے لگا۔ شلوار قمیض پہننے کے بعد وقار نے پاس پڑا مفرر اٹھا کر سر پر لپیٹا اور بائیں جانب دیوار پر ٹنگے آئینے میں تنقیدی نگاہ اپنے سراپے کا جائزہ لیتے ہوئے اسٹور سے باہر نکل آیا۔ اس نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے کئی گنڈے مسٹنڈے روپ میں دیکھے تھے۔ کپڑے تبدیل کر کے اور سر پر مفرر لپیٹنے کے بعد وہ بھی ان گنڈوں میں سے ایک دکھائی دینے لگا۔ اپنے حلیے کا فائدہ اٹھا کر وہ بآسانی ان میں شامل ہو کر اندرونی حصے میں داخل ہو گیا۔ سامنے ہال نما کمرہ تھا جہاں اسلم بھائی اپنے ساتھیوں کے ساتھ تفاخر کے عالم میں بیٹھا ہوا تھا۔ غضنفر اس کے پیر سے جا لگا، گڑ گڑا رہا تھا۔ اسلم بھائی اس بار معاف کر دو، میری بہن کو جانے دو، میں آپ کی امانت لے کر آیا ہوں نا، یہ آپ کی رقم آپ کے حوالے۔ وہ منت سماجت کرتا اپنی جینس کی جیب سے رقم نکالتے ہوئے بولا۔ یہ منظر دیکھ کر وقار کا خون کھول اٹھا۔ یہ اس کی محنت اور حق حلال سے کمائی ہوئی رقم تھی جو ان دونوں فراڈی بہن بھائیوں نے لوٹ کر اس گنڈے کے حوالے کر دی تھی۔ چھوڑوں گا نہیں، سود سمیت یہ رقم تم سے وصول کروں گا۔ تم دونوں خبیث بہن بھائیوں کے ساتھ میں وہ کروں گا جو خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ وقار دل ہی دل میں ٹھانتے ہوئے خود سے ہم کلام ہوا۔ یہ تو قرض کی آدھی رقم ہے۔ تمہیں لگتا ہے اس آدھی رقم کی وصولی کے بعد میں تمہاری بہن کو تمہارے حوالے کر دوں گا تاکہ تم پھر مجھے چونا لگا کر فرار ہو جاؤ؟ اسلم بھائی نے رقم دیکھ کر غراتے اسے گھورا۔ نہیں نہیں بھائی، ایسا نہیں ہوگا، ابھی میرے پاس یہ آدھی ہی رقم ہے۔ اس ہفتے کے آخر میں باقی ادھار بھی چکتا کر دوں گا۔ اگر نہیں چکتا سکا تو خود کو آپ کے حوالے کر دوں گا۔ میں بھلا بھاگ کر اب جا بھی کہاں سکتا ہوں؟ میرا گھر، میرا ٹھکانہ، میرے دوست، سب کچھ تو آپ کو معلوم ہے اسلم بھائی۔ غضنفر اسلم بھائی کے غصے پر تھرتھراتے ہوئے منمنایا۔ چل ایک آخری موقع دے رہا ہوں، 3 دن ہے میرے پاس۔ ادھار کی باقی رقم نہیں لوٹائی تو اس بار تیری بہن کو اٹھاؤں گا تو پھر شکل تو دور تجھے اس کی آواز سننا بھی نصیب نہ ہوگی۔ اسلم بھائی نے غصے سے غضنفر کے بالوں کو اپنی مٹھی میں بھینچتے ہوئے دھمکایا۔ غضنفر بمشکل سر ہلا سکا۔ بڑا شیر بن رہے تھے اس دن تم، چوہے نکلے چوہے، تو یہ ہے تمہاری اوقات۔ وقار سارا منظر دیکھ کر شدید نفرت کی آگ میں جھلستے زیر لب بڑبڑایا۔ اسلم بھائی کے اشارے پر اس کے گنڈے مونا کو وہاں سے لے آئے تھے۔ تم نے میرے جذبات کے ساتھ کھیلا ہے مونا، تمہارے ساتھ تو میں وہ چوہے بلی کا کھیل کھیلوں گا کہ اپنے ہی جال میں پھنسو گی۔ جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے، میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑوں گا۔ مونا کو سامنے دیکھ کر وقار کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ اسے دل ہی دل میں للکار رہا تھا۔ لے جاؤ اسے، مگر یاد رکھنا یہ آخری موقع ہے۔ اگر 2 دن میں مجھے رقم واپس نہیں ملی تو جانتے ہو نا کیا کروں گا میں؟ اسلم بھائی نے مونا کی جانب اشارہ کرتے غضنفر کو دھمکایا تھا۔ نہیں اسلم بھائی، اب کوئی غلطی نہیں ہوگی، میں اس بار آپ کی پوری رقم لوٹا دوں گا، غضنفر نے منمناتے ہوئے جواب دیا۔ اسلم بھائی کے اشارے پر فوراً مونا کو ساتھ لیے باہر نکل گیا۔ وقار کی خوشمگی نگاہوں نے آخر حد تک اس کا تعاقب کیا۔ اسلم بھائی سونے کی چڑیا تھی، ہاتھ سے کیوں جانے دی؟ آپ نے تو حسینہ بائی سے اس لڑکی کا وعدہ بھی کر رکھا تھا۔ اسلم بھائی کے قریبی ساتھی نے سرگھجاتے ناسمجھی سے دریافت کیا۔ بے وقوف، یہ رقم بھی ہاتھ آ گئی اور میں 2 دن سے پہلے ہی اس لڑکی کو اغوا کر لوں گا۔ اسلم بھائی ہاتھ سے کچھ نہیں جانے دیتا۔ اسلم بھائی نے کہکا لگاتے ساتھی کو اپنے ارادے سے آگاہ کیا۔ وہاں موجود وقار سارا منصوبہ جان کر نامحسوس انداز میں اسلم بھائی کے اڈے سے باہر نکل گیا۔
بائک کو گھر کی راہ پر ڈالتے اس کا ذہن تیزی سے مونا اور غضنفر سے انتقام لینے کا منصوبہ ترتیب دینے لگا۔ کمرے کی صفائی صحیح سے کروائی ہے نا بیٹا؟ تمہیں پتہ ہے نا تمہاری ماں کو ذرا سی بھی دھول مٹی برداشت نہیں، اور ابھی تو انہیں خاص خیال رکھنے کی بھی ضرورت ہے۔ شافی الدین کال پر شمع سے بات کر رہے تھے مگر دھیان ہنوز سفینہ پر تھا۔ سفینہ ان کے سامنے بیٹھی سوپ پی رہی تھیں اور ہر چند گھونٹ بھرتے وہ متعجب نگاہوں سے شافی الدین کے اکثر بدلے ہوئے مہربان روپ کو دیکھ رہی تھیں۔ ان کے چہرے پر حیرانگی اور نگاہوں میں ابھرتے سوال دیکھ کر شافی الدین کے لبوں پر بدستور مسکراہٹ جمی ہوئی تھی۔ اچھا بھئی، یہ بھی تو خوب کیا ہے تم نے۔ ٹھیک ہے بیٹا، بس کچھ دیر میں ڈاکٹر آ رہے ہیں، ان کے معائنے کے بعد ہم ہسپتال سے نکل جائیں گے۔ شافی الدین شمع کی کسی بات پر سراہتے ہوئے بولے تھے۔ ارے نہیں نہیں بیٹا، تمہیں پریشان ہونے اور ڈرائیور بھیجنے کی ضرورت نہیں۔ سلطان اور اس کا بیٹا علیان یہی ہیں، ہم ان کے ساتھ آئیں گے۔ وہ شمع کو نرمی سے ٹوک کر کال منقطع کرتے سفینہ کی جانب متوجہ ہوئے۔ سفینہ جو یکٹک انہیں دیکھ رہی تھی، ان کے یکدم سے متوجہ ہونے پر گھبرا کر نظریں چرا گئیں، مگر شافی الدین سے ان کی چوری مخفی نہ رہ پائی تھی۔ وہ ان کا یوں نظریں چرانا دیکھ کر ہولے سے مسکراتے ہوئے ان کے پاس آ بیٹھے۔ رہنے دو، میں پلاتا ہوں۔ سفینہ کے ہاتھ سے سوپ کا پیالہ نرمی سے تھامتے انہوں نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ سفینہ متحیر سی انہیں دیکھنے لگی مگر ہونٹوں پر جامد خاموشی پھیلی ہوئی تھی، حیران ہونا اس تبدیلی پر۔ سوپ پلاتے ہوئے انہوں نے سفینہ کی آنکھوں میں جھانکتے دریافت کیا۔ سفینہ بے اختیار اس بات میں سر ہلا گئیں۔ جاننا چاہتی ہو کہ اتنا تبدیل کیسے ہو گیا میں؟ وہ گمبھیر لہجے میں اگلا سوال کر گئے۔ ہاں، جاننا تو چاہتی ہوں کہ جس معجزے کے رونما ہونے کی امید میں چھوڑ بیٹھی تھی وہ آج اچانک کیسے رونما ہو گیا۔ سفینہ کی حیرانگی اور پریشانی یکدم سے لفظوں میں ڈھل کر ان کے لبوں سے پھسلی۔ امید نہیں چھوڑنی چاہیے تھی تمہیں، معجزوں کا کوئی وقت نہیں ہوتا، معجزے تو بس اچانک رونما ہو جاتے ہیں۔ کبھی بھی کسی بھی لمحے دل سے نکلی تڑپ فریاد قبولیت کا درجہ پا لیتی ہے، اور جو بظاہر ناممکن نظر آ رہا ہو وہ اللہ کے حکم سے لمحے میں ممکن ہو جاتا ہے۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہے تھے اور سفینہ یکٹک انہیں دیکھے چلی گئی۔ ہماری زندگی میں بھی وہ لمحہ در آیا سفینہ، جو ایک عمر سے معجزے کا محتاج تھا۔ تم نے مجھ سے دوری کا ارادہ باندھا اور میری آنکھیں کھل گئیں۔ میں جو ایک سراب کے پیچھے اب تلک بھاگتا چلا جا رہا تھا ایک دم سے رک گیا، اور قدم ایسے زنجیر ہوئے کہ مزید آگے بڑھنے سے انکاری ہو گئے۔ دل کی بس ایک ہی ضد تھی، واپسی واپسی واپسی۔ شافی الدین سفینہ کے چہرے پر نظریں جمائے کہتے چلے گئے اور سفینہ گمسم سی انہیں تکے چلی گئیں۔ وہ لمحہ جب مجھے علم ہوا کہ تم زندگی اور موت کی کشمکش میں جا پھنسی ہو، تب مجھے ادراک ہوا کہ تم میرے لیے کتنی خاص ہو سفینہ۔ مجھے احساس ہوا کہ میری زندگی کی سب سے اہم وجہ تم ہو، میرے گھر کا بنیادی ستون تم ہو۔ میں تو صرف دروازہ ہوں، میرا آنگن، میرے در و دیوار، میری چھت تم ہو، اور اگر تم مجھ سے دور ہو گئیں تو میں کسی بکھرے ہوئے خالی مکان کا دروازہ بن کر رہ جاؤں گا، ایسا دروازہ جس کے اندر کوئی بھی داخل نہ ہو، حتیٰ کہ میری بیٹی بھی نہیں۔ شافی الدین اس بار بولے تو ان کا لہجہ بکھرا ہوا تھا۔ سفینہ کا دل بے اختیار تڑپ اٹھا۔ سامنے بیٹھا شخص آج سے پہلے ان کے ساتھ نفرت اور حقارت سے پیش آیا کرتا تھا، مگر آج عجیب کرشمہ تھا کہ اس شخص کا پور پور انہیں اپنی محبت میں ڈوبا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے احساس ہوا سفینہ کہ جس محبت کے تعاقب میں اپنی عمر برباد کر رہا تھا وہ محبت تو نہ معنی رکھتی تھی نہ ہی اس کا کوئی وجود تھا۔ شافی الدین کے لہجے میں اچانک سے ایک تڑپ سی در آئی۔ وہ تو بس ایک ماضی کا ایسا جال تھا جس میں اس بری طرح اپنے آپ کو الجھا بیٹھا تھا کہ اس جال سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ تلاش کرنا نہیں چاہتا تھا، مگر تم تھی میرے پاس میرا خیال رکھنے کے لیے۔ میں تمہیں گزن پہنچاتا رہا مگر تم مجھ سے وفا نبھاتی رہی۔ میں تمہاری قدر کبھی نہ جان پاتا سفینہ، اگر یہ تم سے جدائی کا خوف میرے دل کو اپنے شکنجے میں کس نہ لیتا تو مجھ سے دور کیا ہوئی، میرے اندر سویا ہوا وجود جاگ اٹھا۔ ماضی کے اس جال سے نکلنے کا واحد رشتہ تم تھی سفینہ، اور میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے تمہارے پاس لوٹ آیا۔ وہ اپنی روح میں کہتے چلے گئے۔ سفینہ کی آنکھیں جھلملا اٹھیں۔ کیا تم مجھے میری غلطیوں کو معاف کر سکتی ہو؟ سفینہ کی آنکھوں میں آنسو جھلملاتے دیکھ وہ بے چینی سے سوال کرنے لگے۔ میں نے تم سے جو زیادتیاں کی، کیا تم انہیں بھلا کر مجھے اپنے ساتھ زندگی گزارنے کا ایک موقع دے سکتی ہو سفینہ؟ وہ تڑپتے ہوئے لہجے میں استفسار کرنے لگے۔ سفینہ کی آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے، ایک لرزتی ہوئی سسکی ان کے لبوں سے خارج ہوئی۔ شافی الدین کے ساتھ گزاری زندگی کا ہر پل کسی فلم کی مانند ان کے ذہن کے پردے پر چلنے لگا۔ وہ سسکتے ہوئے رو پڑی۔
نہیں سفینہ، رو مت پلیز، مجھے معاف کر دو۔ شافی الدین انہیں روتا دیکھ کر بےتابی کے عالم میں ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں بھرتے ہوئے بولے۔ سفینہ کے رونے کی رفتار مزید تیز ہو چلی تھی۔ سفینہ پلیز چپ ہو جاؤ، دیکھو خدا را مجھے معاف کر دو اور ایک بار پھر سے اپنا لو مجھے۔ شافی الدین کا لہجہ بھیگنے لگا۔ سفینہ نے نظریں اٹھا کر ان کا چہرہ دیکھا۔ وہ کٹھور دل شخص اس کے روبرو بیٹھا سسک رہا تھا۔ سفینہ کا دل پسیج گیا۔ مجھے معاف کر دو سفینہ، مجھے پھر سے اپنا لو، میں مر جاؤں گا، اپنی ذات سے تمہیں اب کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دوں گا۔ شافی الدین نے مضبوط لہجے میں سفینہ کے ہاتھ کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا، بس کر دیجئے شافی، مجھے بس اتنا یقین دلائیے کہ اب آپ ہم دونوں ماں بیٹی کو کبھی دوسروں کے آسرے پر نہیں چھوڑیں گے۔ سفینہ آہستگی سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے بامشکل کہہ پائیں، میں وعدہ کرتا ہوں سفینہ کہ اب تمہاری اور اپنی بیٹی کی حفاظت میں اپنی جان سے بڑھ کر کروں گا۔ کبھی کچھ بھی ہو جائے میں تم دونوں پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ شافی الدین انہیں گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے مضبوط لہجے میں بولے۔ سفینہ نے بھیگی نظروں سے شافی الدین کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا۔ وہاں بس ایک ہی جذبہ موزن تھا، سچائی، سچائی، سچائی۔ چھوٹی بی بی، کمرے کی صفائی ہو چکی ہے، اب چادریں اور تکیہ غلاف ٹھیک کر دوں؟ ملازمہ نے دوپٹے سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے سوالیہ نظروں سے شمع کو دیکھا۔ نہیں، یہ بیڈ شیٹ اور چادریں تبدیل کر دو۔ شمع نے الماری سے نئی بیڈ شیٹ نکال کر ملازمہ کے حوالے کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے بی بی جی۔ ملازمہ کپڑے تھام کر سر ہلاتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ شمع نے ایک تنقیدی نظر کمرے پر ڈالی اور مطمئن ہو کر بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھے گلدان میں تازہ پھول سجانے لگی۔ تبھی دروازے پر آہٹ ہوئی۔ شمع نے پلٹ کر دیکھا، سامنے انیسہ کھڑی تھی۔ واہ بھئی، بڑی محنت ہو رہی ہے اس ویران کمرے پر، پھول شول سجا کر خوب سجا رکھا ہے۔ انیسہ نے کمرے کا تنزیہ نگاہوں سے جائزہ لیتے آگے بڑھتے شمع کو دیکھا۔ شمع نے محض ہلکے سے مسکرا کر اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا، ماں کی آمد کی خوشی میں لگتا ہے تم یہ بھول گئی ہو کہ شافی الدین کو کمرے میں تازہ پھولوں کی سجاوٹ سخت ناپسند ہے۔ شمع کی خاموشی پر انیسہ نے مزید طنز کرتے شمع کو جتایا، پہلے ناپسند تھے، اب پسند ہیں، بابا نے خود کمرے میں پھولوں کی سجاوٹ کا کہا ہے۔ شمع نے طنز کے مفہوم کو بخوبی سمجھتے سادگی سے جواب دیا، اچھا، بڑی تبدیلی آ گئی ہے شافی الدین میں، پھولوں سے نفرت محبت میں بدلنے لگی، کہیں پھر سے محبت تو نہیں کر بیٹھا شافی الدین؟ انیسہ تمسخرانہ انداز میں ہنستی ہوئی بولی، ہاں محبت تو ہو گئی ہے انہیں، اور اس بار بے تحاشا ہوئی ہے۔ کس سے ہوئی ہے، نام نہیں جاننا چاہیں گی آپ؟ شمع نے ملازمہ کو کمرے سے جانے کا اشارہ کرتے ذومعنی انداز میں مسکراتے انیسہ کے دل میں تجسس ابھارا۔ کس سے؟ حسب توقع انیسہ کی زبان سے سوال پھسلا۔ سفینہ شافی الدین سے۔ شمع نے اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے بڑے اطمینان سے ماں کا نام لیا۔ انیسہ کے تن بدن میں آگ سی سلگ اٹھی۔ وہ تلملا کر سامنے کھڑی شمع کو گھورنے لگیں۔ میرے بابا کو میری امی سے شدید محبت ہو گئی ہے تائی ماں، ان سے دوری کے احساس نے ان کے دل میں موزن نفرت کے ہر جذبے کو سمندر کی جھاگ کی طرح بٹھا ڈالا ہے۔ انہیں اپنی غلطیوں اور زیادتیوں کا احساس ہو چکا ہے اور وہ اب امی کے ساتھ اپنی بدسلوکی اور بے اعتنائی کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں۔ شمع نے مزید تفصیل بتاتے انیسہ کے چہرے کے بگڑے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے بتایا۔ انیسہ کا دل شمع کی کہی گئی باتوں پر یقین کرنے کو تیار نہ تھا۔ یہی بے یقینی شمع کو ان کی آنکھوں اور چہرے کے تاثرات سے جھلکتی نظر آئی۔ اس نے اپنی ماں کی اس حویلی میں ہمیشہ تذلیل دیکھی تھی اور اس کی سب سے بڑی وجہ شافی الدین کا انیسہ کے ساتھ ناروا سلوک تھا۔ شافی الدین کی نفرت کا خمیازہ سفینہ نے حویلی کے ہر ایک فرد کے تصدیق آمیز رویے کی صورت بھگتا تھا اور سفینہ کو اس نے ہمیشہ اپنی ماں کے ساتھ برے رویے سے پیش آنے والے لوگوں میں سر فہرست پایا تھا۔ آج اپنی ماں کی قدر و منزلت کے حوالے سے انیسہ کو آگاہ کرتے ہوئے اس کے دل میں سکون بھر آیا۔ اتنا غرور، وہ بھی شافی الدین کی محبت پر! نہ کرو شمع بی بی، ایک کے بعد دوسری محبت کرنے والا مرد کبھی باوفا ثابت نہیں ہوتا۔ انیسہ کلس کر طنز کر گئیں، صحیح کہہ رہی ہیں آپ، اپنی محبت سے منہ موڑ کر کسی اور جانب بہکنے والا شخص نہ باوفا ثابت ہو سکتا ہے نہ ہی قابل اعتبار، یہ بات آپ سبین کو بھی ضرور سمجھائیے گا تائی امی۔ شمع نے دھیرے سے مسکرا کر جتاتے ہوئے جواب دیا، اس بات میں سبین کا کیا ذکر؟ انیسہ کا ماتھا ٹھنکا، سب سے زیادہ سبین پر ہی تو یہ بات سوٹ کرتی ہے تائی امی، آج کل حذیفہ کی سنگت کے خواب دیکھ رہی ہے، اب سمجھائیے گا، جو بچپن کی محبت سے وفا نہ کر سکا وہ لڑک بن کے اس پیار کو بھی محض کھیل ہی سمجھے گا۔ شمع نے ٹھونک بجا کر جواب کھڑکایا تھا۔ اتنے دنوں میں پیش آنے والی صورتحال کو دیکھ کر وہ جان چکی تھی کہ اگر اپنے حق کے لیے خود آواز نہیں اٹھائے گی تو کوئی بھی اس کا ساتھ نہیں دے پائے گا۔ واہ کیا بات ہے بھئی، تمہاری چرب زبانی کی،
بی زمانے بھر میں اپنی عزت پر داغ لگا کر گھوم گما چکی ہو اور گریبان میرے بیٹے کا پکڑنے کو تیار ہو۔ ویسے تمہارا قصور نہیں۔ شاف الدین کی آنکھوں سے تو شرم کا پانی ختم ہو گیا۔ جس بیٹی نے عزت پر بٹا لگا ڈالا اسی کو ماتے کا جھومر بنائے گھوم رہا ہے۔ زبان تو پھر گز بھر کی ہوگی نا۔ انیسہ آگ بگولہ ہوتی لتاڑ گئیں۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا تھا تائی امی، غلط تو میرے ساتھ ہوا ہے۔ شمع بے ساختہ انہیں ٹوکتے ہوئے جتا گئی۔ تم میرے بیٹے کے ساتھ گھر لوٹ رہی تھیں، وہاں اس لڑکے ملک شاویز نے اپنے غنڈوں کے ساتھ میرے معصوم بچے پر حملہ کیا اور تم حذیفہ کا ساتھ دینے کے بجائے اسے زخمی حالت میں چھوڑ کر ملک شاویز کے ساتھ بھاگ نکلیں۔ شب بھر گزار کر رات اندھیرے میں حویلی لوٹی ہو شمع بی بی، اور اس کے بعد بھی تمہارا ان ملکوں کے ساتھ یارانہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، اور پھر کہتی ہو کہ تمہاری غلطی نہیں۔ بے شرم، بے حیا۔ انیسہ تیش کے عالم میں اسے لان تان کرتی سر جھٹک کر تن پن کرتی کمرے سے چلی گئیں۔ میں بے شرم بے حیا نہیں ہوں تائی امی، میں بس مجبور اور بے بس ہوں۔ ان کے لفظوں کی کڑواہٹ نے شمع کو آبدیدہ کر ڈالا تھا۔ وہ روحانسی سی اپنے رخسار پر بہتے اشک کو انگلی کے پوروں سے سمیٹتے ہوئے کرہ کر رہ گئی تھی۔ میری ساری محنت کی کمائی تم اس منحوس اسلم بھائی کے اڈے پر جھونک آئے۔ جس طرح تم نے میری کمائی پر ڈاکہ ڈالا ہے نا، تمہیں اللہ پوچھے۔ مونا کے پاؤں پر مسلسل رسی بندھے ہونے کی وجہ سے گہرے سرخ نشان پڑ گئے تھے اور درد بھی تکلیف دے رہا تھا۔ وہ چارپائی پر بیٹھی اپنے پاؤں پر بام ملتی مسلسل غضنفر کو کوسے چلی جا رہی تھی۔ غضنفر ساتھ پڑے تخت پر سگریٹ پھونک رہا تھا۔ جب سے واپس آئی ہو بس ایک ہی بات کی رٹ لگا رکھی ہے، میرے پیسے میرے پیسے۔ او بہن، اکیلے تمہارے کی رقم نہیں تھی وہ، میری بھی محنت شامل تھی، میرا بھی حصہ تھا، اور تمہیں ہی بچانے کے لیے وہ رقم اس موٹے کے منہ پر ماری ہے۔ مونا کے کوسنے پر وہ بدمزہ ہو کر چڑھتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھا۔ ہاں تو میں پھنسی بھی تو تمہاری وجہ سے تھی، مونا بھی چٹخ کر بولی۔ ہاں بس سارا الزام تم میرے سر ہی ڈال دو۔ ایک تو تمہیں اپنی جان پر کھیل کر اس عفریت سے بچا کر لایا ہوں، اور یہاں تمہارے کوسنے ختم ہونے کو نہیں دے رہے۔ صحیح کہہ رہی ہے بالکل میری بچی، اتنی محنت سے کماتی ہے وہ، اور تم اپنے پھڈوں میں سارے پیسے پانی کی طرح بہا ڈالتے ہو۔ جینا جلیس کا تو اور کیا کہے وہ۔ میمونہ کھانے کی ٹرے اٹھائے چلی آئیں۔ کچن میں کھانا نکالتے غضنفر اور مونا کی تکرار اچھی طرح سن چکی تھیں، اور اب بھرپور انداز میں مونا کی حمایت کر رہی تھیں۔ یک نہ شد دو شد، تم سب کو میں ہی برا نظر آتا ہوں، اور اگر ایسی بات ہے نا اماں کہ ساری کمائی میں تمہاری چہیتی کا حق ہے، تو اس کے افیئرز کے ڈراپ سین کے وقت تم چلی جایا کرو۔ آئندہ سے میں بھی کسی بلے کے گلے میں گھنٹی نہیں باندھوں گا۔ اب تم جانو تمہاری بیٹی جانے۔ مسلسل لفاظی گولہ باری سے تنگ آ کر غضنفر ہمیشہ کی طرح ہری جھنڈی دکھا کر تخت پر بے نیازی سے دراز ہو گیا۔ اماں دیکھو، سمجھا لو بھائی کو، ایک تو غلطی بھی کرتا ہے اور پھر دھمکی بھی دیتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے اماں، میری جان ابھی بھی اس موٹے بھدے اسلم بھائی نے نہیں چھوڑی۔ 2 دن کا وقت دیا ہے اس نے باقی پیسے چکانے کو۔ پوچھو اس سے کہ کہاں سے آئیں گے پیسے۔ مونا بھائی کی بے نیازی پر سرتا پیر کلستے ہوئے بولی۔ اے غضنفر، کیوں جھوٹا وعدہ کر کے آیا ہے؟ پتہ نہ 2 دن بعد کیسے چکائے گا پیسے اس موئے اسلم کو۔ مونا بھی سیخ پا ہوتے غضنفر کی پشت پر دھموکا جڑ کر بولی۔ غضنفر تل ملا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ آ جائیں گے پیسے، بنا لیا ہے میں نے منصوبہ، غضنفر نے چڑھ کر پیٹھ سہلاتے ہوئے دونوں کو گھور کر دیکھتے ہوئے بتایا۔ منصوبہ؟ کیسا منصوبہ؟ میمونہ اور مونا دونوں حیران سی ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے سوال کر گئیں۔ وہ جو تمہارا نیا آئٹم ہے نا، اس سے کل ملاقات کی ٹائمنگ سیٹ کر لی ہے میں نے، اچھی خاصی رقم لے کر آئے گا وہ، غضنفر نے بڑے مطمئن سے انداز میں بتایا۔ کیا کیا کہا ہے تم نے؟ ٹائمنگ سیٹ کر لی؟ اب یہ کیا چکر چلا رہے ہو تم میری ناک کے نیچے؟ مونا کا ماتھا ٹھنکا۔ کل تمہارا موبائل چیک کیا تو اس کے میسیجز کی قطار بندھی ہوئی تھی، ملنے کی ضد کر رہا تھا، میں نے اسی وقت پلان بنا لیا، اس کو روتا دھوتا پیغام بھیجا کہ اماں کی حالت خراب ہے، ڈاکٹر نے بائی پاس کا کہا ہے، اور میرے پاس پیسے نہیں، اور وہ شہزادہ جھٹ راضی ہو گیا اماں کے بائی پاس کے لیے رقم دینے کے لیے۔ کل شام 5 بجے اس سے ملاقات کی جگہ طے کر لی ہے میں نے، تیار رہنا۔ غضنفر نے مزے سے تمام تفصیلات میمونہ اور مونا کے گوش گزار کر ڈالی۔ کم بخت کہیں کہ چند پیسوں کی خاطر تو نے اپنی ماں کے بائی پاس کا ڈرامہ رچا ڈالا۔ میمونہ یکدم سے غضبناک ہوتے ہوئے غرائی۔ تو اس میں ناراض ہونے والی کون سی بات ہے؟ ان چند پیسوں کی خاطر مونا بھانٹ بھانٹ کے لوگوں سے دوستیاں کرتی پھرتی ہے، شروع سے یہی سیکھا ہے کہ پیسہ پھینک تماشا دیکھ، ان پیسوں کی خاطر تماشا تو لگانا پڑے گا نا اماں۔ غضنفر ماں کے غصے کو ناک پر بیٹھی مکھی کی طرح اڑاتے ہوئے ڈٹائی سے بولا۔
مگر اس کے لفظوں نے مونا اور میمونہ دونوں کو ہی خاموش کر ڈالا تھا۔ لیکن یہ آخری بار ہے بھائی، کل کے بعد میری محنت سے حاصل ہونے والی کمائی پر صرف میرا حق ہوگا۔ مونا نے کچھ سوچ کر فیصلہ کن انداز میں پھر سے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے پھر ڈراپ سین کا کوئی دوسرا بندوبست کر لینا۔ غضنفر نے اس کی بات پر کندھے اچکاتے لاپرواہی کا اظہار کیا۔ ڈراپ سین کی فکر نہ کرو بھائی، اماں ہے نا میرے ساتھ، ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی سیٹنگ میں بنا لوں گی۔ ویسے بھی ہر وقت کی مار دھاڑ سے میں اکتا چکی ہوں۔ مونا نے غضنفر کی بے نیازی کی ادا پر جھاڑو پھیرتے ہوئے ماں کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا، اوہ تو یہ بات ہے۔ غضنفر ماں اور بہن کو ساتھ مسکراتے دیکھ کر صورتحال سمجھتے دھیرے سے بڑبڑایا، آ جاؤ سفینہ۔ شافی الدین گاڑی سے اتر کر سفینہ کا ہاتھ تھام کر گاڑی سے اتارتے اپنائیت سے بولے۔ سفینہ آہستگی سے گاڑی سے اتر کر حویلی کی جانب سر اٹھا کر دیکھنے لگیں۔ حویلی کے گیٹ پر نجم النساء شمع کے ساتھ کھڑی اس کی آمد کا انتظار کر رہی تھیں۔ امی! سفینہ کو گاڑی سے اترتا دیکھ کر شمع فرط جذبات کے عالم میں بھاگتی ان کے ناتماں وجود سے آ لپٹی۔ سفینہ ہولے سے مسکراتے اسے اپنے سینے سے لگاتے بال سہلاتی چلی گئیں۔ بیٹا تھوڑا حوصلہ رکھو، تمہاری ماں بھی کمزوری کا شکار ہے، تم یوں دروازے پر ہی لپٹی رہو گی تو یہ تھک جائے گی۔ شافی الدین نے پیار سے بیٹی کو ٹوکتے کہا۔ باپ کی بات پر شمع جھیپتے ماں سے الگ ہوئی اور ہاتھ تھام کر سفینہ کے ساتھ چلنے لگی۔ سفینہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی حویلی کی جانب بڑھنے لگی۔ اس کی ایک جانب اس کا وہ شوہر تھا جو اس سے بے پناہ محبت کا دعوے دار بن چکا تھا، تو دوسری جانب اس کی بیٹی تھی جسے وہ اس دنیا میں سب سے زیادہ ٹوٹ کر چاہتی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک آسودہ سی مسکراہٹ اٹھی۔ حویلی کے دروازے پر موجود نجم النساء کو آنکھوں دیکھا یہ منظر بھلا محسوس نہیں ہوا۔ السلام علیکم اماں جی۔ دروازے تک پہنچ کر سفینہ نے نجم النساء کو دیکھتے نکاہت بھرے لہجے میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام سفینہ، نئی زندگی مبارک ہو تمہیں۔ نجم النساء نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ چلو سفینہ اندر چل کر آرام کرو۔ شافی الدین اس کی تھکاوٹ کے پیش نظر اسے حویلی کے اندر لے گئے۔ نجم النساء وہیں کھڑی ان دونوں کی پشت کو گھورنے لگیں۔ کہاں شافی الدین پہلے اسے مونا لگاتا تھا اور اب ہاتھ کا چھالا بنا کر پھر رہا ہے۔ وہ زیر لب ناگواری سے بڑبڑائیں، بہت بدل گیا ہے شافی الدین، پہلے مومی اور اب سفینہ کے آگے اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ انیسہ دور سے کھڑی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھیں۔ شافی الدین کے سفینہ کے ساتھ گزرتے ہی نجم النساء کے قریب آ کر سرگوشی کرنے لگیں۔ نجم النساء نے پلٹ کر ایک نظر انیسہ کو دیکھا اور اس کے چہرے پر سجی معنی خیزی کا مفہوم وہ بہت اچھی طرح سمجھ گئی تھیں۔ بیوی ہے اس کی، موت کے منہ سے باہر آئی ہے، محبت ہو نہ ہو، انسانیت کے ناطے اس کی فکر کرنا تو فطری عمل ہے۔ نجم النساء نے بہو کی بات کے تاثر کا اثر زائل کرنے کے لیے جواز کھڑا۔ انیسہ ذو معنیت سے مسکرا اٹھی۔ تم بھی ملاقات کر لینا سفینہ سے اور کوشش کرنا کہ کوئی بدمزگی نہ کھڑی کرو۔ نجم النساء اسے نصیحت کرتے واپس جانے لگیں۔ ملاقات تو ہو ہی جائے گی، مگر آپ بھی کوشش کریں کہ الیان اور شمع کی شادی کے حوالے سے جلد سلطان سے بات کریں۔ انیسہ نے انہیں یاد دلاتے ہوئے کہا، ہر کام کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے انیسہ، مناسب وقت پر سلطان سے بھی بات ہو جائے گی، تم ذرا حوصلہ رکھو اپنے اندر۔ نجم النساء دو ٹوک انداز میں جواب دے کر چلی گئیں۔ وقت 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 ہی تو نکلتا جا رہا ہے ہاتھوں سے۔ انیسہ جھنجھلائے ہوئے انداز میں بڑبڑاتی ہوئی حذیفہ کے کمرے میں چلی گئی۔ ابا جی، شاہویز شادی کرنا چاہتا ہے۔ ناشتے کی میز پر ملک فیاض اور ملک جمیل دونوں ہی موجود تھے۔ تبھی ملک جمیل نے اخبارات کی ورگردانی کرتے ملک فیاض سے تذکرہ کرتے ہوئے کہا، کیا کہا؟ شاہویز شادی کرنا چاہتا ہے؟ ملک فیاض ان کی باتیں سن کر بری طرح چونک اٹھے۔ جی ابا جی، کل رات اس نے خود مجھ سے اس خواہش کا اظہار کیا ہے۔ ملک جمیل نے اخبار لپیٹ کر ایک جانب رکھتے انہیں مزید مطلع کیا۔ اچھا، اگر اس نے تم سے خود کہا ہے تو پھر تو تمہیں اس معاملے میں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے، کیونکہ اب سے پہلے میں نے شاہویز کو شادی کے معاملے میں کبھی سنجیدہ ہوتے نہیں دیکھا۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور یہ بات کافی خوش آئند بھی ہے، مگر وہ جس سے شادی کرنا چاہتا ہے اس کا نام جان کر میں پریشانی میں پڑ گیا ہوں۔ ملک جمیل ان سے متفق ہو کر سنجیدگی سے گویا ہوئے۔ کس سے شادی کرنا چاہتا ہے وہ؟ ملک فیاض کا ماتھا ٹھنکا، اس کا دھیان بے اختیار سبین کی جانب گیا۔ سفینہ کی بیٹی شمع سے، ملک جمیل آہستگی سے بولے۔ شمع سے؟ ملک فیاض پہنچ کر رہ گئے۔ وہ سبین اور شاہویز کا قصہ جانتے تھے، اسی لیے ذہن میں بار بار سبین کا نام گردش کر رہا تھا۔ اس لڑکے کے چکر میں پڑ کر شاہویز نے حذیفہ سے اس حد تک دشمنی مول لی تھی اور اب وہ شمع کا نام لے رہا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، وہ شمع کا نام بھلا کیسے لے سکتا ہے؟ ملک فیاض بے یقینی سے بولے، مگر ملک جمیل اپنی ہی کسی سوچ میں گم تھے۔
باپ کے چہرے پر نمودار ہوتے پریشان کن تاثرات دیکھ پائے، نہ ہی لہجے سے جھلکتی تشویش محسوس کر پائے۔ یقین تو مجھے بھی نہیں آیا تھا ابا جی، مگر اس پر اس کے چہرے کو میں نے دیکھا، وہ سنجیدہ تھا اور اس بڑے مضبوط لہجے میں بات کر رہا تھا، یوں جیسے فیصلہ کر کے بیٹھا ہو۔ وہ شاہباز کا چہرہ یاد کرتے ہوئے کہنے لگے، ابا جی، مجھے شاہباز کی بڑی فکر رہتی ہے، جس طرح کی آوارہ گردی اس کے مزاج میں گھلتی جا رہی تھی، یہ دیکھ کر تو میری راتوں کی نیند اڑ گئی تھی۔ یہی سوچتا رہتا تھا کہ جس کا مزاج کا یہ بنتا چلا جا رہا ہے، کہیں کسی دن کسی 9 سرے باز لڑکی کو اٹھا نہ لائے۔ مگر کل اس کی بات سن کر میرے اندر سکون اتر گیا۔ میرے بیٹے نے ایک بے حد شریف اور سمجھدار لڑکی کا انتخاب کیا ہے۔ زندگی میں پہلی بار میں اپنے بیٹے کی کسی بات سے مطمئن ہوا ہوں۔ وہ اپنے ہی لے میں کہتے چلے گئے۔ ملک فیاض چپ سادے ان کی بات سنتے چلے گئے۔ آپ خاموش کیوں ہیں ابا؟ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک بہتر فیصلہ ہے؟ اپنے والد کی جانب سے مسلسل خاموشی محسوس کر کے وہ بالآخر پوچھ بیٹھے، دیکھو جمیل، تم یہ بات تو جانتے ہو کہ شمع کا رشتہ حذیفہ سے طے ہے۔ حویلی والوں سے ہمارے تعلقات ویسے بھی کچھ خاص اچھے نہیں ہیں، اور اگر یہ رشتہ ہم وہاں لے کر جائیں تو تمہیں نہیں لگتا کہ ہمارے اور حویلی والوں کے درمیان ایک نیا تنازع کھڑا ہو جائے گا؟ ملک فیاض سوچ بچار کرتے ہوئے بولے، میں نے بھی یہی بات سوچی تھی ابا، مگر شاہباز کہہ رہا تھا کہ حذیفہ اب شمع سے شادی نہیں کرنا چاہتا، اور وہ اس واقعے کے بعد اس معصوم لڑکی کے کردار پر بھی شک کر رہا ہے۔ ملک جمیل مکمل طور پر ملک فیاض کی جانب متوجہ ہو کر بتانے لگے، کیا یہ سب کچھ تمہیں شاہباز نے بتایا ہے؟ ملک فیاض چونکے، جی ابا جی، اور شاہباز کہتا ہے کہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے ایک لڑکی کی زندگی تباہ ہو گئی ہے، اور وہ اس لڑکی کو اپنا نام دے کر اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنا چاہتا ہے۔ ملک جمیل نے انہیں یقین دلاتے ہوئے شاہباز کی سوچ سے بھی آگاہ کیا، کیا تمہیں یقین ہے جمیل کہ شاہباز واقعی ایسا چاہتا ہے؟ کچھ تھا جو ملک فیاض کو بری طرح کھٹک رہا تھا۔ ملک شاہباز کو جتنی اچھی طرح وہ جانتے تھے، اتنی گہرائی سے ان کا بیٹا نہیں جانتا تھا۔ اپنی ضد کے آگے، اپنی مرضی کے آگے وہ کبھی کسی کی خواہشوں کا احترام نہیں کرتا، اور جہاں تک بات ہے غلطی ماننے کی، تو خود کو غلط ٹھہرانا، اپنی غلطی تسلیم کرنا اس کی سرشت میں شامل ہی نہیں تھا۔ ابا جی، میں آپ کی کیفیت سمجھ رہا ہوں۔ شاہباز کی یہ باتیں میری طرح آپ کو بھی نہیں ہضم ہو رہی، لیکن ابا جی، اس نے جو فرمائش کی ہے نا، میرے دل کو لگی ہے۔ شمع کی تربیت سفینہ جیسی نیک عورت کے ہاتھ ہوئی ہے، اور جتنا میں نے اس بچی کو جانا ہے تو بہت سمجھدار اور ذمہ دار لڑکی ہے۔ ایسی ہی لڑکی شاہباز جیسے بے لگام لڑکے کو سنبھال سکتی ہے۔ اگر کسی صورت شاہباز کا رشتہ شمع سے ہو جائے تو اتنا تو میں جانتا ہوں کہ وہ لڑکی میرے بے ہدایت بیٹے کو راہ پر لے آئے گی۔ ملک فیاض کو کشمکش میں مبتلا دیکھ کر وہ اپنے دل کی بات ان کے سامنے بیان کر گئے۔ ٹھیک ہے، اگر تم خود بھی یہ رشتہ جوڑنا چاہتے ہو تو پہلے معلوم کر لو کہ کیا واقعی آفاق کا بیٹا شافی الدین کی بیٹی سے اپنا رشتہ ختم کر چکا ہے۔ ملک فیاض بیٹے کی خواہش کو سمجھ کر مشورہ دیتے ہوئے بولے، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، حویلی میں کیا چل رہا ہے، اندر کی بات نکلوا کر ہی میں اپنے بیٹے کا رشتہ وہاں لے کر جاؤں گا۔ ملک جمیل باپ کی بات سے متفق ہوتے ہوئے بولے۔ ملک فیاض ان کی بات پر آہستگی سے سر ہلا گئے۔ شمع میری بیٹی، نہیں، بچا لو، کوئی بچا لو میری بچی کو۔ سفینہ گہری نیند سوتے ہوئے اچانک سے چلانے لگیں۔ شافی الدین کمرے سے منسلک گیلری میں موجود محو قول تھے۔ سفینہ کے شور مچانے پر بدحواسی کے عالم میں کمرے میں لوٹے۔ سفینہ یقیناً کوئی بھیانک خواب دیکھ رہی تھی، اور اسی خواب کے زیر اثر بار بار شمع کا نام لے کر شور مچا رہی تھیں، سفینہ، سفینہ، اٹھو۔ شافی الدین ان کی کیفیت دیکھ کر بے اختیار ان کی جانب بڑھے اور انہیں جگانے لگے۔ سفینہ کی آنکھیں کھلی تو گھبرائے ہوئے انداز میں متلاشی نظروں سے کمرے میں کسی کو تلاشنے لگیں۔ کسے ڈھونڈ رہی ہو سفینہ؟ شافی الدین نے ان کی نگاہوں کا تعاقب کرتے استفسار کیا۔ شمع کو، اسے سب برا بھلا کہہ رہے تھے، سنگ باری کر رہے تھے میری بچی پر، اور وہ تنہے تنہا ننگے پاؤں اپنی جان بچاتی پھر رہی تھی۔ وہ شافی الدین کو دیکھ کر روتے ہوئے بتانے لگی، ایسا کچھ نہیں ہے سفینہ، تم ایک برا خواب دیکھ رہی تھیں، شمع بالکل ٹھیک ہے اور اپنے کمرے میں محفوظ ہے۔ وہ انہیں نرمی سے سمجھاتے ہوئے بولے۔ ان کی بات پر سفینہ بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگیں۔ میری بات پر یقین کرو سفینہ، شمع بالکل ٹھیک ہے، اور میرے ہوتے ہوئے کوئی بھی ہماری بیٹی کو برا بھلا کہنے کی جرات نہیں کر سکتا، اور اگر ایسا کسی نے کرنے کی کوشش بھی کی تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں، ایسا سبق سکھاؤں گا کہ مرتے دم تک یاد رکھے گا۔ شافی الدین ٹھوس لہجے میں سفینہ کو یقین دلاتے ہوئے بولے۔
کیا آپ میری بیٹی کی حفاظت کریں گے؟ سفینہ بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگی۔ ہاں، صرف ہماری بیٹی کی ہی نہیں، تمہاری بھی حفاظت کروں گا۔ تم دونوں ہی اب میری کل کائنات ہو سفینہ۔ شرف الدین نے ان کا ہاتھ آہستگی سے تھام کر اپنے ساتھ کا یقین دلایا۔ لیکن آپ نے تو ہم دونوں ماں بیٹی کو لوگوں کے رحم و کرم پر تنہا چھوڑ ڈالا تھا۔ سفینہ بھیگی نظروں سے انہیں دیکھتے شکوہ کناں ہوئی۔ ان کے انداز اور لب و لہجے پر شرف الدین کا دل کٹ کر رہ گیا۔ بہت بڑی غلطی کی تھی جس کی سزا بھگت چکا ہوں، اور اب مر کر بھی تمہارا اور اپنی بیٹی کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ تم دونوں کے ساتھ نہ کوئی زیادتی کروں گا اور نہ ہی کسی کو کرنے دوں گا۔ وہ تڑپ کر بولے تھے۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں نا شافع؟ اب ہمیں تنہا نہیں چھوڑیں گے؟ سفینہ نے انہیں بغور دیکھتے ہوئے سہمے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ کہا نا، مر کر بھی تمہارا ساتھ نبھاؤں گا۔ شرف الدین جذب کے عالم میں سفینہ کے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے لگاتے ہوئے بولے۔ دروازے پر اسی پل دستک ہوئی۔ وہ دونوں بے اختیار متوجہ ہوئے۔ سفینہ نے جھجک کر آہستگی سے اپنا ہاتھ شرف الدین کے حصار سے کھینچا۔ ان کی اس حرکت پر شرف الدین نے انہیں مسکرا کر دیکھا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھے۔ ارے شمع، میری جان! سامنے شمع کو سوپ کا باؤل اٹھائے موجود پا کر وہ بے ساختہ اسے ساتھ لگاتے کمرے میں چلے آئے۔ ابھی ہم تمہیں ہی یاد کر رہے تھے۔ تمہاری ماں نے کوئی خواب دیکھا تھا اور خوفزدہ ہو کر تمہیں صدائیں لگا رہی تھیں۔ شرف الدین ہلکے پھلکے انداز میں بتاتے سفینہ کے پاس لے آئے۔ واقعی امی، کیا دیکھا آپ نے خواب میں؟ شمع متجسس سی مسکراتے دریافت کرنے لگیں۔ کچھ نہیں بیٹا، یہ اتنی دوائیاں جو کھانی پڑ رہی ہیں، شاید انہی کی وجہ سے سوتے میں الٹے سیدھے خواب آ رہے ہیں۔ سفینہ نے دھیرے سے مسکرا کر بات کو ٹالتے ہوئے کہا۔ یہ تو ہے، ان دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹس تو کسی نہ کسی صورت نکلنے ہی ہیں، اسی لیے میں آپ کے لیے یہ سوپ بنا کر لائی ہوں۔ آپ پئیں گی تو توانائی آئے گی۔ چلیں اب جلدی سے منہ کھولیں۔ شمع مسکراتے ہوئے کہنے لگی۔ بیٹا، ابھی بالکل بھی دل نہیں کر رہا کھانے پینے کا۔ تم یہ سوپ کا پیالہ یہاں میز پر رکھو اور میرے ساتھ بیٹھو۔ مجھے آج اپنی بیٹی سے ڈھیروں باتیں کرنی ہیں۔ سفینہ نے بڑے لگاوٹ سے شمع کو ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ باتیں تو مجھے بھی آپ سے ڈھیر ساری کرنی ہیں امی۔ آپ سوپ پیتی جائیں، ہم باتیں بھی ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے۔ شمع نے بھی انہیں بہلانے کی کوشش کی۔ سوپ میں بعد میں پی لوں گی شمع، پہلے یہ بتاؤ حذیفہ کہاں ہے؟ میں جب سے گھر آئی ہوں وہ مجھ سے ملنے تک نہیں آیا۔ جو بات سفینہ کے دل میں چبھ رہی تھی وہ بالآخر انہوں نے پوچھ ہی ڈالی۔ حذیفہ دراصل ابھی گھر پر نہیں ہے امی، اسی لیے آپ سے ملنے نہیں آیا۔ ماں کا سوال سن کر شمع بے اختیار نظریں چرا گئی۔ شرف الدین اس کی دلی کیفیت بخوبی محسوس کر سکتے تھے، اسی لیے اسے مشکل میں پڑتا دیکھ فوراً مدد کو آگے بڑھے۔ ارے بیٹا، تم یہ سوپ کی ذمہ داری مجھ پر چھوڑو اور جا کر ملازمہ سے اپنی ماں کے لیے پرہیزی کھانا بنواؤ۔ دواؤں کے لیے تمہاری ماں کا وقت پر کھانا کھانا بہت ضروری ہے۔ ہاں، میں امی کے لیے کھانا بنواتی ہوں، مگر بابا آپ نے سوپ ضرور پلانا ہے امی کو۔ شمع یاد دہانی کرا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ سفینہ خاموش نگاہوں سے بیٹی کو جاتا دیکھتے چلی گئی۔ شمع خوش نہیں ہے؟ بے اختیار ان کے لبوں سے پھسلا۔ کیا مطلب؟ شرف الدین بے ساختہ چونکے۔ اس کے چہرے پر خوشی نہیں ہے، ایسا لگتا ہے جیسے وہ بہت تنہا ہے اور ایک ساتھ کئی آزمائشوں کا مقابلہ کر رہی ہے۔ سفینہ دکھی دل سے کہتی چلی گئیں۔ تنہا نہیں ہے وہ، میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں سفینہ، اس تک پہنچنے والی ہر مصیبت کا میں بھرپور سامنا کروں گا، اور تمہیں بھی اب جلد صحت یاب ہو کر اپنی بچے کی خوشی، اس کی شادی کی تیاری کرنی ہے۔ شرف الدین حوصلہ افزا انداز میں سفینہ کو سمجھانے لگے۔ کون کرے گا میری بچی سے اب شادی، جو داغ اس کے دامن پر لگ چکا ہے؟ کیا حذیفہ اتنا باہمت ہے کہ وہ اس داغ کو مٹا سکے؟ سفینہ نے زخمی لہجے میں شرف الدین کو دیکھتے سوال کیا۔ ان کے تلخ سوال پر شرف الدین بے اختیار نظریں چرا گئے۔ وہ پہلے ہر وقت شمع کے آگے پیچھے پھرا کرتا تھا، مگر اب تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہا۔ حذیفہ کے متعلق میرے سوال پوچھنے پر شمع کا نظریں چرانا مجھے بہت کچھ سمجھا چکا ہے۔ وہ پست اور رنجیدہ لہجے میں وہ سب کہہ گئیں جو ان کے دل میں تھا۔ شرف الدین کے پاس ان کے سوال کا کوئی جواب نہ تھا، نہ ہی وضاحت۔ شرف الدین کو پہلی بار محسوس ہوا کہ اولاد کا درد کس طرح دل چیر ڈالتا ہے۔ بارشوں کے موسم میں، وقت کے اندھیروں میں میں نے اس سے پوچھا تھا، چھوڑ تو نہ جاؤ گے؟ ہاتھ تھام کر اس نے کان میں یہ بولا تھا۔ کیسے چھوڑ سکتا ہوں، تم تو جان ہو میری، اور آج ایسا ہے، وقت کی تمازت میں، وحشتوں کے موسم میں۔ میں نے اس سے پوچھا تھا، چھوڑ کر ہی جانا تھا تو آس کیوں دلائی تھی؟ میرے ان سوالوں پر چلتے چلتے وہ بولا، موسم کی عادت ہے وقت پر بدل جانا۔ شام سے ساون جم کر برس رہا تھا۔
سفینہ کے لیے ملازمہ کو پرہیزی کھانا بنانے کی ہدایت دے کر سفینہ لان میں چلی آئی۔ ماضی میں برکھا روز کی خوبصورت یادیں اس کا دل کرلانے لگیں۔ حذیفہ کے اس سے کیے گئے عہد و پیما شمع کے قلب اور ذہن پر سوار ہو کر اس کا دل تڑپانے لگے۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ وہیں بارش کی پانی پر سے تر ہوتی گھاس پر بیٹھ کر گھٹنوں میں سرد اشک بہانے لگی۔ جتنا بھی آنسو بہانے ہیں بہا لو، تمہاری حقیقت جان لینے کے بعد حذیفہ تم سے شدید نفرت کرنے لگے گا۔ سبین نے اپنے کمرے سے اسے لان میں بیٹھا دیکھا تو اس کا جی جلانے پاس چلی آئی۔ شمع نے بے اختیار سر اٹھا کر سبین کے چہرے کو دیکھا۔ وہ اچھی خاصی پیاری لڑکی تھی، مگر حسد اور جلن نے اس کے چہرے کی خوبصورتی کو مسخ کر ڈالا تھا۔ اور کیا ہے میری حقیقت سبین؟ شمع نے خود پر ضبط کرتے چٹکتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ کافی بے شرم ہو چکی ہو تم۔ اپنے کردار کی حقیقت اچھی طرح جاننے کے باوجود تم الٹا مجھ سے سوال کر رہی ہو۔ آخر کب تک تم ہم سب کی آنکھوں میں دھول جھونکتی رہو گی؟ سبین اسے مزید اکساتے ہوئے تیز لہجے میں بولی، مگر اگلے ہی پل شمع نے ایک زناٹے دار تھپڑ سبین کے رخسار پر جڑ ڈالا۔ سبین حق دکسی چہرے پر ہاتھ رکھ کے شمع کو بے یقین نگاہوں سے دیکھ کے چلی گئی۔ آئندہ اگر تم نے میرے کردار پر انگلی اٹھانے کی جرأت کی تو اچھا نہیں ہوگا سبین۔ تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ اپنی گندی سوچ اور زبان کو لگام دو۔ شمع نے شدید غصے کے عالم میں سبین کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے ادا کیا اور وہاں سے جانے لگی۔ تم اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو ہاں؟ سبین طیش کے عالم میں اسے بازو سے زور سے جکڑ کر جھٹکا دیتے چیخ پڑی۔ سبین کے اس غیر متوقع رد عمل پر شمع اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائی اور بری طرح لڑکھڑاتے ہوئے گرنے ہی لگی تھی کہ کسی کے مضبوط ہاتھ نے اسے تھام لیا۔ اس اچانک سہارے پر شمع نے سر اٹھا کر دیکھا تو بری طرح چونک اٹھی۔ حذیفہ! اس کے لب ہولے سے پھڑپڑائے تھے۔ وہ باہر سے اندر داخل ہوا تھا، تبھی اس نے سبین کو شمع کو دھکا دیتے ہوئے دیکھا۔ اگر بروقت اسے سنبھال نہ لیتا تو یقیناً وہ بری طرح گر جاتی۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ کیوں دھکے دے رہی ہو تم اسے؟ وہ سبین کو دیکھ کر غصے سے چیخ پڑا۔ اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے، پوچھو اس سے کیوں مارا؟ سبین بھی حلق کے بل چلائی۔ شمع یہ کیا کہہ رہی ہے؟ تم نے اس کو تھپڑ کیوں مارا؟ حذیفہ بے یقینی سے شمع کو دیکھنے لگا۔ میری ذات اتنی حقیر نہیں حذیفہ کہ کوئی بھی آ کر میرے کردار پر کیچڑ اچھالنے لگے۔ نہ میں اتنی کمزور ہوں اور نہ ہی میرا کردار جو میں بے بنیاد الزام تراشی خاموشی سے برداشت کرتی رہوں۔ یہ بات تم خود بھی اچھی طرح سمجھ لو اور اسے بھی سمجھا دو۔ شمع زخمی نظروں سے حذیفہ اور پھر سامنے کھڑی سبین کو دیکھ کر اندر جانے لگی۔ راہداری میں اس کا سامنا علیان سے ہوا۔ شمع کیا ہوا ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ اسے یوں اشک بہاتے جاتا دیکھ کر وہ بے اختیار پوچھ بیٹھا، مگر شمع اس کے سوالوں کو نظر انداز کرتی وہاں سے چلی گئی۔ اسے کیا ہوا ہے؟ وہ حیرت سے بڑبڑاتا آگے بڑھنے لگا۔ تبھی اسے لان کی جانب سے حذیفہ کی غصیلی آواز سنائی دی۔ علیان کچھ سوچتے ہوئے اس کی جانب بڑھنے لگا۔ تمہیں کس نے حق دیا ہے شمع سے یہ سب کہنے کا؟ تم ہوتی کون ہو اس کے کردار پر انگلی اٹھانے والی؟ حذیفہ غصے سے چیخ رہا تھا۔ آگے بڑھتے علیان کے قدم وہیں تھم گئے۔ صرف میں نہیں، پورا زمانہ یہ جان چکا ہے شمع کا ملک شاہویز کے ساتھ یارانہ ہے۔ اس کے ساتھ وہ پوری شب گزار کر حویلی لوٹی ہے۔ سبین زہر آلود لہجے میں پھنکاری۔ تم کیسے بھول سکتی ہو سبین کہ ملک شاہویز کے ساتھ یارانہ تمہارا تھا؟ تم اس کے عشق کے دام میں گرفتار تھیں۔ اگر تم بھول گئی ہو تو میں یاد دلاتا ہوں کہ وہ تم تھی جو ملک شاہویز کے کمرے تک جا پہنچی تھی اور تمہیں اس شیطان سے بچانے کے چکر میں نے ملک شاہویز سے دشمنی مول لی۔ اسی دشمنی کے چکر میں ملک شاہویز نے مجھ پر اس دن حملہ کیا تھا اور شمع کو اٹھا لے گیا۔ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کا اگر کوئی حقیقی معنوں میں ذمہ دار ہے تو وہ تم ہو سبین۔ تمہارے حق میں بہتر ہوگا سبین کہ تم شمع کے بارے میں فضول گوئی سے پرہیز کرو۔ حذیفہ اسے آئینہ دکھا کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ علیان جو ان دونوں کی تمام گفتگو سن چکا تھا، حذیفہ کو قریب آتا دیکھ کر دیوار کی آڑ میں ہو گیا۔ اوہ تو یہ معاملہ ہے۔ مگر جب حذیفہ سچائی جانتا ہے تو پھر شمع سے اتنا بدگمان کیوں ہے؟ کہیں اس کی وجہ ملک شاہویز کی بلیک میلنگ تو نہیں؟ مجھے شمع سے بات کرنی چاہیے، وہی حقیقت بتا سکتی ہے۔ علیان فیصلہ کن انداز میں سوچتے زیر لب بڑبڑایا۔ سبین اکیلی وہاں حذیفہ کی باتوں پر جلتی کڑتی رہ گئی تھی۔ الفت بدل گئی، کبھی نیت بدل گئی، خود غرض جب ہوئے تو پھر سیرت بدل گئی۔ اپنے قصور دوسروں کے سر پر ڈال کر کچھ لوگ سوچتے ہیں حقیقت بدل گئی۔ شمع ٹیرس پر بیٹھی حذیفہ کے متعلق سوچ رہی تھی۔ کاش تم مجھے اتنا بے اعتنا نہ کرتے حذیفہ کہ زمانہ مجھ پر یوں کیچڑ اچھالتا۔ کاش تم میرا ساتھ دیتے حذیفہ تو میں اتنی اکیلی نہ پڑتی، اتنی کمزور نہ پڑتی کہ لوگ جب دل چاہے میری تذلیل کرنا شروع کر ڈالیں۔
وہ دل ہی دل میں حذیفہ سے شکوہ کناں ہوئی۔ کیا میں کچھ دیر کے لیے تمہارے ساتھ یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ قریب سے آتی آواز پر اس نے اپنے خیالوں سے چونکتے ہوئے پلٹ کر دیکھا۔ سامنے علیان کھڑا تھا۔ شمع نے آہستگی سے سر اس بات میں ہلا دیا۔ علیان چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے پاس آن بیٹھا تھا۔ ہماری زندگی کھلی کتاب کی مانند نہیں ہونی چاہیے کہ جو بھی ٹکرائے وہ سرسری سی نظر ڈال کر چلا جائے، اور نہ ہی زندگی اتنی پوشیدہ ہونی چاہیے کہ لوگ ہمیں جاننے کی چاہ میں بے حسی سے تہ در تہ کھولتے چلے جائیں۔ اس کے ساتھ بیٹھتے علیان نے سنجیدگی سے کہا۔ شمع گردن موڑ کر نہ سمجھی کے عالم میں علیان کو دیکھتی چلی گئی۔ آنکھوں سے جھلکتی الجھن واضح طور پر اشارہ دے رہی تھی کہ اس کی کہی گئی بات اسے رتی بھر بھی نہیں سمجھ آئی۔ اپنی زندگی کو مشکل نہ بناؤ شمع، حذیفہ ابھی بھی تم سے محبت کرتا ہے، اس سے کھل کر بات کرو، اس کے دل میں جو غلط فہمی ہے اسے دور کرو۔ یہ کام صرف تم ہی کر سکتی ہو شمع، باقی لوگ تو صرف تم دونوں کے درمیان غلط فہمیاں ہی بڑھائیں گے۔ تم ہمت کرو تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اپنی بات آسان لفظوں میں ڈھالتا اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ شمع اس کی بات سن کر خاموشی سے سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ ملک شاہویز تمہیں کیوں بلیک میل کر رہا ہے شمع؟ تمہاری ایسی کون سی بات اس کے ہاتھ لگ چکی ہے جو وہ تمہیں خوفزدہ کر رہا ہے؟ علیان نے اس کے چہرے کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے دریافت کیا۔ جب بابا اریسٹ تھے تو یہ بات کسی طرح امی تک پہنچ گئی تھی۔ ان کی حالت بے حد بگڑ گئی تھی۔ تایا بابا اور سلطان چچا بابا کو چھڑانے کی بہت کوششیں کر رہے تھے مگر سب بے سود رہا۔ میں نے تایا بابا کو کہتے سنا تھا کہ بس اب ایک آخری چارہ ملک شاہویز ہے، اگر وہ کیس واپس لے لے تو بابا بچ سکتے تھے۔ یہ جان کر میں ملک شاہویز سے درخواست کرنے گئی تھی کہ وہ اپنا کیس واپس لے لے۔ شمع نے دھیمے لہجے میں علیان کو ساری بات بتا دی۔ تو کیا وہ تمہاری بات مان گیا؟ علیان نے برجستہ سوال کیا۔ ہاں مان گیا تھا، اس شرط پر کیس کے بدلے وہ مجھ سے جو کہے گا وہ مجھے ماننا ہوگا، شمع نے آہستگی سے جواب دیا۔ اور اسی بات کو بنیاد بنا کر وہ تمہیں بلیک میل کر رہا ہے، یہی بات ہے نا؟ علیان ساری بات سمجھ کر گہری سانس بھرتے ہوئے بولا۔ شمع آہستگی سے سر ہلا گئی۔ پہلی بات یہ کہ خواہ کچھ بھی ہو جاتا تمہیں شاہویز کی ایسی کوئی بات ماننی نہیں چاہیے تھی، اور تمہیں اس کا ذکر حذیفہ سے ضرور کرنا چاہیے، اسے بتانا چاہیے کہ سچائی کیا ہے۔ علیان نے اسے اس کی غلطی کا احساس دلاتے مشورہ دیا۔ بتانے کی کوشش کی تھی میں نے، حقائق بتانے کی غرض اس کے پاس بھی گئی تھی، مگر وہ کچھ کہنے سننے کے لیے روادار نہیں، شمع نے افسردگی سے جواب دیا۔ اگر تم کہو تو میں بات کروں حذیفہ سے؟ علیان نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ اسے پسند نہیں آئے گی یہ بات، خواہ مخواہ وہ تم سے بھی الجھے گا۔ شمع نے فوراً سے بیشتر نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے پھر کوئی اور صورت نکالنی پڑے گی۔ تم دونوں کی صلح کی۔ علیان دوستانہ انداز میں مسکراتے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا واقعی اب بھی ایسا کوئی راستہ بچا ہے جس کے ذریعے سب کچھ پہلے جیسا ہو سکے؟ شمع نے آسا نراز بھرے لہجے میں دریافت کیا۔ ہاں، امید پر دنیا قائم ہے، اور ایک در بند ہوتا ہے تو اللہ کئی در کھول دیتا ہے، مگر مایوس نہ ہو شمع، حالات انشاءاللہ بہتر ہوں گے۔ علیان نے پر امید لہجے میں اسے جواب دیا۔ انشاءاللہ، شمع بے اختیار کہہ اٹھی۔ علیان مسکراتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، اس بات سے انجان کہ نجم النساء کی دور اندیش نگاہیں اپنے کمرے کی کھڑکی سے ان دونوں کی ایک ایک حرکات و سکنات کا بھرپور جائزہ لیتے ہوئے کسی فیصلے پر پہنچ چکی تھیں۔ تم نے معلوم کروایا حویلی کے اندرونی معاملات کے متعلق؟ شام کی چائے پر ملک فیاض نے ملک جمیل کو دیکھتے سوال کیا۔ جی ابا جی، معلوم کروایا ہے میں نے، وہاں کے خاص ملازمین سے پتہ چلا ہے کہ حویلی میں واقعی تناؤ کی کیفیت ہے، حذیفہ واقعی اس رشتے سے اکھڑا پھر رہا ہے۔ انہوں نے اپنے کچھ خاص بندوں کے ذریعے حویلی کے ملازمین سے ساری بات معلوم کروا لی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ شاہویز ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ ملک فیاض ساری بات سمجھ کر سر ہلاتے ہوئے بولے۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، زندگی میں پہلی بار شاہویز نے کوئی بات صحیح کی ہے۔ میرے خیال سے اب ہمیں بھی حویلی جانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ملک جمیل مسکراتے ہوئے گویا ہوئے۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ایک بار پھر سوچ لو جمیل، نجم النساء کو جانتے ہو، وہ عورت بڑی کینہ پرور ہے، دشمنی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ کوئی بات تھی جو ملک فیاض کو یہ قدم اٹھانے سے روک رہی تھی۔ ڈھکے چھپے لفظوں میں انہوں نے بیٹے کو بھی سمجھانا چاہا۔ معاملہ شافی الدین کی بیٹی کا ہے۔ نجم النساء سب کچھ کر سکتی ہے مگر شافی الدین کی مخالفت میں نہیں جا سکتی۔ ملک جمیل دور کی کوڑی لائے تھے۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ شافی الدین اس رشتے پر راضی ہو جائے گا؟ ملک فیاض پھر سوال کر گئے۔ حالات بہت بدل گئے ہیں ابا جی، اگر اس کی بیٹی راضی ہوئی تو وہ بھی راضی ہو جائے گا، ملک جمیل نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔
ٹھیک ہے پھر تم شاویز کو بتا دو کہ آج ہم حویلی جا رہے ہیں۔ ملک فیاض نے حامی بھرتے جواب دیا۔ ملک جمیل ان کی بات پر مسکرا اٹھے۔ وقار جیسے ہی مونا کے محلے میں داخل ہوا، مونا اور غضنفر کو گھر سے نکلتا دیکھ کر چونک گیا۔ مونا نکسک سے تیار ہو کر غضنفر کے ساتھ بائیک پر بیٹھ رہی تھی۔ یہ اتنی تیار شیار ہو کر کہاں جا رہی ہے؟ وقار کا ماتھا ٹھنکا۔ کہیں میری طرح کوئی اور مرغا تو نہیں پھانس لیا؟ اس کی چھٹی حس ایک دم بیدار ہوئی۔ مونا کے بائیک پر سوار ہوتے ہی غضنفر بائیک سٹارٹ کر کے آسمان سے باتیں کرتا یہ جا وہ جا ہو گیا۔ کچھ تو گڑبڑ ہے، دال میں ضرور کچھ کالا ہے۔ وقار متذبذب سا پرسوچ انداز میں بڑبڑاتے ہوئے ان دونوں کا تعاقب کرنے لگا۔ غضنفر نے بائیک ایک شاندار سے ہوٹل سے کچھ فاصلے پر روکی تھی۔ مونا نے بائیک سے اتر کر غضنفر سے کچھ باتیں کیں اور پھر ہوٹل کی جانب بڑھنے لگی۔ تو یہ طریقہ اپناتے ہیں دونوں بہن بھائی واردات کا۔ وقار تنفر سے سوچتے مونا کے پیچھے ہوٹل میں داخل ہوا۔ ذرا سی تگ و دو کے بعد ہی اسے مونا ایک خوبصورت نوجوان کے ہمراہ بیٹھی بڑی ادا سے باتیں بگاڑتی دکھائی دی۔ خوبصورت ناگن میرے بعد اب نئے شکار کو ڈسنے چلی۔ وقار کے رگ و پے میں مونا کے لیے نفرت سی دوڑنے لگی۔ مونا اس نوجوان سے باتیں کرتے کرتے اچانک رونے لگی۔ وہ نوجوان پریشان ہو کر اسے چپ کروانے لگا۔ پھر اس نے اپنی جیب سے ایک چیک نکال کر مونا کے حوالے کیا۔ مونا روتے ہوئے وہ چیک لینے سے انکار کرنے لگی۔ وہ نوجوان مونا کا ہاتھ تھام کر چیک رکھنے پر اصرار کرنے لگا۔ مونا نے بڑی شدومت سے ایک بار پھر انکار کرنا چاہا، مگر اس نوجوان نے اسے چیک لینے کے لیے راضی کر لیا۔ فراڈیا عورت، مردوں کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر پیسے لوٹنے والی۔ وقار حقارت سے مونا کو چیک پرس میں رکھتے دیکھ کر بڑبڑانے لگا۔ میں بھی الو کا پٹھا ہی تھا جو اس کے مکر و فریب کو پہچان نہ سکا۔ اسے دھوکہ کھا کر اپنا سب کچھ لٹا ڈالا۔ اس نے غصے سے خود کو کوسا، مگر اب نہیں، اب سود سمیت سب کچھ واپس حاصل کروں گا جو تم نے مجھ سے لوٹا ہے مونا بیگم۔ خود کلامی کرتے وقار کچھ سوچ کر مسکرایا تھا۔ مونا کچھ دیر مزید رک کر وہاں سے چلی گئی۔ وقار بھی اس کے پیچھے ہوٹل سے نکل آیا۔ غضنفر اسی مقام پر مونا کا منتظر تھا۔ مونا کے سوار ہوتے ہی اس نے بائیک سٹارٹ کی اور ہواؤں سے باتیں کرنے لگا۔ وقار بھی ان دونوں کے پیچھے ہو لیا۔ غضنفر ایک بینک کے سامنے بائیک روک کر مونا کے ہمراہ اندر چلا گیا۔ یقیناً رقم نکلوانے کے لیے گئے ہوں گے دونوں۔ وقار وہیں بائیک روک کر نگاہیں بینک کے دروازے پر جمائے بیٹھا رہا۔ اس کا ذہن تیزی سے پلاننگ کر رہا تھا۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے چند کالز کیں اور پھر پرسکون ہو کر مونا اور غضنفر کا انتظار کرنے لگا۔ غضنفر اور مونا کچھ دیر بعد بینک سے نکل کر گھر کی راہ پر گامزن ہوئے۔ وقار پھر سے ان دونوں کا تعاقب کرتے ہوئے ان کے محلے میں جا پہنچا۔ غضنفر مونا کو گھر کے دروازے پر اتار کر واپس چلا گیا۔ وقار وہیں بیٹھا رہا جیسے کسی کا انتظار کر رہا ہو۔ کچھ دیر بعد اس کے کچھ دوست گاڑی میں سوار آن پہنچے تھے۔ وقار انہیں اپنی پلاننگ سمجھانے لگا۔ ساری بات سمجھ کر وقار سمیت ان سب نے اپنے چہروں پر ماسک چڑھایا اور مونا کے گھر کی جانب بڑھنے لگے۔ کون ہے؟ دروازے پر دستک ہونے پر مونا نے ذرا سا دروازہ کھول کر استفسار کیا۔ اسلم بھائی نے بھیجا ہے، دروازہ کھولو، وقار کرخت آواز میں بولا تھا۔ دروازے کو زور سے دھکا دیتے اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے پیچھے اس کے ساتھی بھی اندر گھس آئے۔ اسلم بھائی نے کیوں بھیجا ہے تمہیں؟ انہوں نے 2 دن کا وعدہ کیا تھا، کل کا دن باقی ہے ابھی، ہم کل رقم لے آئیں گے، تم لوگ جاؤ ابھی۔ مونا نے ہمت کرتے ہوئے ان میں سے ایک کو دھکا دے کر پیچھے کرتے ہوئے کہا، ہم کوئی تمہارے غلام ہیں جو تمہارا حکم مانے؟ ہم وہی کریں گے جس کا حکم اسلم بھائی نے دیا ہے، اور وقت ضائع نہ کرو، رقم نکالو۔ وقار نے مونا کا ہاتھ جھٹک کر غصے سے کہا۔ کچھ پل کے لیے مونا مخمصے میں جا پھنسی۔ اسے یہ آواز کچھ جانی پہچانی سی محسوس ہوئی تھی۔ اوہو، وقت ضائع نہ کرو، رقم نکالو ورنہ پھر۔ وقار نے الجھتے ہوئے دیکھا تو لہجہ بدل کر دھمکاتے زوردار انداز میں گرجا۔ میمونہ گہری نیند سوئی ہوئی تھی، اس شور شرابے کو سن کر باہر چلی آئی۔ ورنہ پھر کیا؟ کیا ٹکر ٹکر روگے تم لوگ؟ وقار کی بات سن کر وہ غصے سے بھڑک اٹھی۔ حد میں رہو بڑھیا، ورنہ تمہاری بیٹی کو پھر سے اٹھا لے جائیں گے۔ بہتر ہے کہ اسلم بھائی کی بقیہ رقم جلد از جلد ہمارے حوالے کر دو، وقار نے میمونہ کو دھمکاتے ہوئے کہا۔ ابھی پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس، ہم کل خود رقم اسلم بھائی کے حوالے کرنے آئیں گے، مونا نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا۔ وہ غضنفر کی غیر موجودگی میں کوئی قدم اٹھانا نہیں چاہ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اٹھا کر گاڑی میں ڈالو اس لڑکی کو، وقار نے غصے سے اپنے ساتھیوں کو ہدایت دی۔ تو وہ سب مونا کے احتجاج اور شور و غل کے باوجود اسے بازو سے کھینچتے گھر کے باہر لے گئے۔ میمونہ شور مچاتی ان کے پیچھے لپکی۔ وقار کی نظر تخت پر پڑے مونا کے پرس پر جا ٹھہری۔ وہ خاموشی سے پرس اٹھا کر گھر سے باہر نکل گیا۔
میمونہ ایک بار پھر واویلا کرنے لگی مگر مونا کو بچا نہ سکی۔ وقار اور اس کے ساتھی مونا کو گاڑی میں ڈال کر یہ جا وہ جا ہو رہے۔ محلے کے لوگ مارے تجسس گھر سے نکل کر میمونہ کو خریدنے لگے۔ میمونہ انہیں منہ بھر بھر کر کوسنے سنانے لگی کہ وقت پڑنے پر کام نہیں آتے اور چسکے لینے کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ میمونہ کے کوسنے سن کر وہ سارے پڑوسی بھی الٹے قدموں گھر کو لوٹ گئے۔ میمونہ ہلکان پریشان سی غضنفر کو کال ملانے لگی۔ آؤ سفینہ بیٹھو۔ سفینہ شرف الدین کے ہمراہ کھانے کی میز پر آئی تو نجم النساء نے مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کیا۔ وہ ایک نظر انہیں دیکھ کر میز پر بیٹھ گئی۔ شرف الدین بھی کرسی کھینچ کر اس کے پہلو میں جا بیٹھا۔ سفینہ نے ذرا سی گردن موڑ کر شرف الدین کی جانب دیکھا، وہ اسی کی طرف متوجہ تھا۔ اسے خود کو دیکھتا پا کر ہولے سے مسکراتے کھانا نکالنے لگا۔ سامنے بیٹھی انیسہ کے تن بدن میں مارے جلن کی آگ سی سلگ اٹھی تھی۔ اس نے جتاتی نظروں سے آفاق الدین کو دیکھا مگر وہ کھانے میں مصروف تھے۔ انیسہ کلس کر رہ گئی۔ شمع کہاں ہے؟ سفینہ کو بیٹی کی فکر ہوئی تو شرف الدین سے استفسار کرنے لگی۔ میں نے بلاوا بھیج دیا ہے، وہ اور علیان بھی آ رہے ہیں۔ جواب شرف الدین کے بجائے نجم النساء نے بڑے جتاتے انداز میں دیا مگر شرف الدین اور سفینہ ان کے لہجے کی زبانیت تک نہیں پہنچ سکے۔ حذیفہ کو بھی کھانے پر لے آؤ سبین۔ اپنے بیٹے کے نظر انداز ہونے پر انیسہ نے جتاتے ہوئے سبین کو پکارا۔ سبین مسکراتی سر ہلاتی وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ سفینہ نے چونک کر پہلے انیسہ اور پھر سبین کو حذیفہ کے کمرے کی جانب جاتے ہوئے دیکھا۔ شرف الدین نے سفینہ کے متذبذب چہرے کی جانب دیکھا اور پھر ان کا ہاتھ دھیرے سے دبا کر کھانے کی جانب اشارہ کرنے لگے۔ سفینہ خاموشی سے کھانا کھانے لگیں۔ بڑی بیگم صاحبہ، ملک فیاض اور ملک جمیل حویلی آئے ہیں، ملاقات کا کہہ رہے ہیں۔ ملازم نے آ کر نجم النساء کو آگاہ کیا۔ اس پیغام پر وہ سب چونک کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ملک فیاض اور ان کے بیٹے کا اب حویلی والوں سے کیا کام؟ نجم النساء چنبے سے بڑبڑائیں۔ انہوں نے سوالیہ نگاہوں سے آفاق اور شافع کی جانب دیکھا۔ ان دونوں نے بھی لا علمی کا اظہار کیا۔ ٹھیک ہے بٹھاؤ انہیں، ہم آ رہے ہیں۔ نجم النساء کھانے سے ہاتھ کھینچ کر اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولیں۔ ان کے دیکھا دیکھی آفاق اور شرف الدین بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ٹھیک اسی پل شمع اور حذیفہ آگے پیچھے کھانے کی میز پر پہنچے۔ اللہ خیر کرے، ملکوں کے گھر سے جب بھی کوئی آیا ہے اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی آفت ضرور لے کر آیا ہے۔ شمع کو دیکھتے انیسہ نے طنزیہ جملہ کسا۔ شمع ناسمجھی سے انیسہ کو دیکھنے لگی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں امی آپ؟ کون آیا ہے حویلی میں؟ حذیفہ پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ ملک فیاض اور ملک جمیل آ بیٹھے ہیں کچھ خاص گفتگو کرنے۔ انیسہ نے معنی خیزی سے حذیفہ کو جتایا۔ انیسہ کی بات سن کر شمع اور حذیفہ کی نگاہیں بے اختیار ایک دوسرے سے جا ٹکرائیں۔